شہزادہ اور سچائی کا تحفہ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک نیک دل بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور عوام بھی اسے دل سے چاہتے تھے۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ایک اداسی تھی۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اس بات پر بہت غمگین رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتا تھا کہ اس کے ہاں بھی کوئی ایسا بچہ ہو جو محل میں ہنسی خوشی کھیلتا کودتا رہے۔ بادشاہ کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائے گا اور وہاں رہنے والی مشہور پریوں سے مدد طلب کرے گا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو 3 خوبصورت پریاں اس کے سامنے آئیں۔ بادشاہ نے ان سے اپنی خواہش کا ذکر کیا اور اپنی پریشانی کا حال سنایا۔ پریوں نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، پریشان نہ ہوں۔ 1 سال کے اندر اندر آپ کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً محل واپس آیا اور ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ سارے ملک میں جشن کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر ٹھیک 1 سال اور 1 دن کے بعد محل میں خوشی کی گونج سنائی دی۔ بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ پوری سلطنت میں خوشیاں منائی گئیں۔ لیکن یہ خوشی کا وقت ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ رات کو وہی تینوں پریاں محل میں آئیں۔ انہوں نے شہزادے کو اپنی دعائیں اور تحفے دیے۔ پہلی پری نے کہا، یہ شہزادہ بہت خوبصورت اور عقلمند ہوگا۔ دوسری پری نے کہا، یہ ایک عظیم مدبر اور سپہ سالار ہوگا۔ لیکن تیسری پری نے سوچا کہ اگر شہزادے کو یہ سب خوبیاں دے دی گئیں تو کہیں وہ مغرور نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، شہزادے تمہارے گدھے کے جیسے لمبے کان ہوں گے تاکہ تمہیں اپنی طاقت پر غرور نہ ہو۔ یہ کہہ کر تینوں پریاں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ کم عمری سے ہی بہت خوبصورت، عقلمند، نیک دل اور طاقتور تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک عجیب سا عیب بھی تھا۔ اس کے کان گدھے کے سے تھے۔ اس کے لمبے کان اس کے والدین کے لیے ایک پریشانی کا باعث تھے۔ شروع میں تو بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے بہت دنوں تک شہزادے کی حجامت ہی نہیں کروائی۔ لیکن ایک نہ ایک دن اس کی حجامت تو ہونی ہی تھی۔ آخر بہت سوچ کے بادشاہ نے شہزادے کے لیے ایک بڑی ٹوپی بنوائی اور ایک نائی کو بلوایا اور اسے محل ہی نے رکھ لیا۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ شہزادے کے بال کاٹے گا اور کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا، اور اس کے بعد شہزادے کو ٹوپی پہنا دے گا۔ بادشاہ نے ایک نائی کو محل میں بلوایا اور اسے خاص ہدایت دی کہ شہزادے کے کانوں کا راز کسی کو نہ بتائے۔ نائی نے وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ یوں 18 سال گزر گئے، لیکن اس راز کا بوجھ نائی کے دل پر بہت بھاری ہو چکا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایک فقیر سے ملاقات کی اور اپنا حال سنایا۔ فقیر نے کہا، جنگل میں جاؤ، ایک گڑھا کھودو اور اس گڑھے میں اپنی بات کہہ دو۔ اس سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نائی نے ایسا ہی کیا۔ گڑھے کو سارا راز بتایا اور مطمئن ہو کر محل واپس آ گیا۔ لیکن جہاں اس نے گڑھا کھودا تھا وہاں ایک سرکنڈا اگایا۔ ایک دن ایک گڈیا اس علاقے سے گزرا۔ اس نے سرکنڈے کا ایک لمبا ٹکڑا کاٹا اور اس سے بانسری بنا لی۔ جب وہ بانسری بجانے لگا تو اس میں سے آواز نکلی، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان۔ جلد ہی یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں کی زبان پر یہ جملہ عام ہو گیا۔ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گڈریے کو بلوایا اور بانسری بجانے کا حکم دیا۔ بانسری بجائی گئی تو وہی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ بات سوائے نائی کے اور کسی کو معلوم نہ تھی۔ ضرور اس نے گڈریے کو بتائی ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ راز نائی نے ظاہر کیا ہے۔ غصے میں اس نے حکم دیا کہ نائی کو سزا دی جائے۔ شہزادہ جو اب 18 سال کا ہو چکا تھا یہ سن کر آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور اب بیچارے نائی کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے یہ سچی بات کہی ہے۔ اپنے جو کچھ اتنے دن تک چھپائے رکھا ہے اب اسے لوگوں کو دیکھنے دیجیے۔ خدا نے چاہا تم میں اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رعایا کا محبوب بادشاہ بنوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ٹوپی اتار دی۔ بادشاہ کا دل پسیج گیا اور اس نے نائی کو معاف کر دیا۔ اسی لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ شہزادے کے گدھے کے کان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ انسانوں جیسے کان آ گئے۔ اصل میں تیسری پری وہاں موجود تھی جو شہزادے کی سچائی اور نیکی کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لے لیا اور یوں شہزادے کے کان انسانوں جیسے ہو گئے۔ محل میں خوشی کا ماحول چھا گیا اور شہزادہ اپنی رعایا کا محبوب حکمران بن گیا۔
اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی نیکی سچائی اور عاجزی میں ہے، نہ کہ ظاہری صورت میں۔ سچائی اور ایمانداری کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ عزت اور کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں اپنی خامیوں کو قبول کرنا چاہیے اور ان پر شرمندہ ہونے کے بجائے اپنی خوبیوں سے دنیا کو متاثر کرنا چاہیے۔